شادی کی رات دل میں نئی نئی امنگیں اور بےتابیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس پر اگر بیوی من پسند ہو تو دل کی بےقراریوں کو کہاں چین آتا ہے۔ مجھے جس قدر مہر النساء کے پاس جانے کی جلدی تھی، اتنا ہی میرے دوست مجھے گھیرے بیٹھے تھے۔ رات کے 1 بجے انہوں نے میری جان چھوڑی تھی۔ میں اپنے کمرے کے پاس پہنچ کر ایک دم رک سا گیا تھا۔ میرے چہرے پر مسکان خود بخود سج گئی تھی۔ مہر النساء سے آج کہنے کو میرے پاس ہزاروں باتیں تھیں۔ جب سے اسے اپنے دوست کی شادی میں ایک نظر دیکھا تھا، میں تو تب سے اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میری والدہ کو بھی وہ بہت پسند آئی تھی اور رشتہ بھی آنن فانن طے ہوا تھا، اور آج وہ حسین پری پیک کر دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ کیسے میں مہر النساء سے اظہار محبت کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ تمہیں پہلی بار دیکھ کر کیسے میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ میں نے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکنوں کا شور سینے میں سب سے بلند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مہر النساء سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں پھیلے گلاب کے پھولوں کی خوشبوؤں نے اندر کے جذبات کو اپنی خوشبو سے مہکایا تھا۔ میں نے گہری سانس کھینچ لی تھی۔ گلابوں کی خوشبو نے مجھے اندر تک مسرور کیا تھا۔ میں نے اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا اور مہر النساء کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میری بےتاب نظروں نے مہر النساء کے حسین روپ کو دیکھا تو اپنی خوش نصیبی پر رشک سا آیا تھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل چپ بیٹھی تھی۔ شاید اس موقع کی مناسبت سے نروس تھی، لیکن میرے دل کو جس چیز نے بے چین کیا تھا وہ بات یہ تھی کہ مہر النساء کے چہرے پر وہ دل فریب مسکان غائب تھی جو دلہنوں کے چہرے پر سجی ہوتی ہے۔ جس قدر میرا دل بےتاب تھا، کچھ ایسے ہی جذبات کی توقع میں مہر النساء سے بھی رکھتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ سننے کے لیے بے قرار نظر آئے گی، لیکن وہ تو آنسو بہا رہی تھی۔ میرے دل کو یہ دیکھ کر جھٹکا سا لگا تھا۔ پھر میں نے سمجھا کہ شاید اپنے گھر والوں سے بچھڑ جانے کا غم ہے۔ میں نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مہر النساء نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ ایک عجیب سی حرکت تھی۔ وہ مجھ سے یوں خوفزدہ تھی جیسے میں اسے نہ جانے کیا کر دوں گا۔ مجھ سے کہنے لگی، پلیز مجھ سے پیچھے رہیں۔ وہ بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی، بدحواس بھی تھی۔ یہ سن کر تو میں اسے تعجب سے دیکھتا رہ گیا۔ اس رات کو لے کر جتنے ارمان میرے سینے میں ٹھاٹھے مار رہے تھے، کچھ ایسے حسین خوابوں کی توقع تو میں اپنی بیوی سے بھی رکھتا تھا، لیکن اس کا رد عمل ان سب سے برخلاف تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ اس نئے رشتے سے گھبرا رہی ہے۔ اکثر لڑکیاں ایسے موقع پر کچھ گھبرا سی جاتی ہیں۔ میں نے نرم لہجے سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، مہر النساء، تم میری بیوی ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری سا رشتہ ہے۔ تم شاید کچھ پریشان ہو، وہ ہر لڑکی ہی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، لیکن میرے بارے میں بھی تو سوچو۔ آج کی رات کے حوالے سے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہے۔ تمہیں پہلی بار دیکھ کر تو میں، اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھنا شروع کرتا، اپنے جذبات کا اظہار کرتا، سامنے بیٹھی میری دلہن کا لہجہ بڑا سخت تھا کہ میں ایک دم ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ خاموش ہو جائیں۔ مجھے اس کی بات پر حیرت سی ہوئی۔ ایک طرف میرا دل تھا کہ جس کی بےتابیاں عروج پر تھیں، اور دوسری طرف مہر النساء جو کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو آج رات تم سے بہت کچھ کہنا ہے مہر النساء۔ پھر میں نے جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے درمیان ہر بات جائز ہے، اسی لیے میرے جذبات کا امتحان مت لو۔ میرے اندر کے منہ زور جذبوں کو کہاں چین تھا۔ میرے سامنے میری محبوب بیوی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنا حق استعمال نہ کرتا؟ پچھلے 2 ماہ سے میں نے اسی وقت کا تو انتظار کیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں کمرے سے باہر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ سا ہو گیا۔ باہر ہمارے رشتہ دار موجود تھے۔ اگر مہر النساء باہر چلی جاتی تو ایک تماشا سا لگ جاتا۔ مجھے اب اس کی عقل پر شبہ ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ میرا لہجہ اس کی بات سن کر تلخ ہوا تھا۔ وہ کیا بے وقوف تھی جو یہ بات کر رہی تھی؟
لیکن اگلے ہی پل وہ موٹے موٹے آنسو گرانے لگی۔ میں نے ہی خود کو ضبط سے کام لینے پر آمادہ کیا کہ وہ شاید گھبرا رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن باہر مت جاؤ۔ وہ فوراً سے واش روم میں چلی گئی اور میں بس اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے، لیکن مہرالنساء کے رویے نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن چہرے کی ہوائیاں اب بھی اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی آرام دہ لباس پہنا اور بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا، لیکن نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے پھر سے اپنی سی کوشش کی اور مہرالنساء سے اپنے حق کے لیے اصرار کرنے لگا، لیکن وہ نہیں مانی۔ ایک بدحواسی سی اس کے چہرے پر چھائی رہی۔ کہنے لگی نہیں، میرے پاس مت آنا۔ وہ مجھ سے یوں گھبرا رہی تھی جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بہرحال مجھے ہی ہار ماننی پڑی۔ سونے کے ارادے سے میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن دل کمبخت کو آج چین نہیں تھا۔ ایک بار میں نے آنکھیں کھول کر مہرالنساء کے حسین چہرے کو دیکھنا چاہا، لیکن جو کچھ میں نے بستر پر دیکھا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں تو یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ ہی پھٹنے لگا۔ میں بالکل حواس باختگی سے کمرے سے نکلا تھا۔ ایسا ہوا کیا تھا اسے؟ جب میں نے امی کو بتایا تو وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ مہرالنساء کو دیکھ کر میری والدہ خود بہت پریشان سی ہونے لگی تھی۔ فٹافٹ سے ہم مہرالنساء کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کر جو خبر مجھے سننے کو ملی، میری روح فنا ہو گئی۔ میں تو یوں تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میری والدہ کی حالت بھی مجھ سے الگ نہ تھی۔ گھر میں سب مہرالنساء کی حالت دیکھ چکے تھے۔ ہمارے گھر جاتے سارے خاندان نے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میری والدہ کہنے لگی اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اتنی بڑی بات انہوں نے ہم سے کیسے چھپائی؟ میں تو اس لڑکی کو اب ایک لمحے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، تم اسے طلاق دے دو عامر۔ میں گم سم سا اپنی والدہ کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دل تو میرا بھی اپنی بیوی سے اٹھ چکا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ 2 ماہ پہلے میں نے مہرالنساء کو اپنے ایک دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں میری آنکھوں نے صرف مہرالنساء کے خواب ہی سجائے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ رشتہ پکا ہوتے ہی جب بھی میری والدہ مہرالنساء کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تو مہرالنساء کو زیادہ دیر اس کے گھر والے امی کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور چند منٹ جو وہ امی کے سامنے بیٹھتی تھی تو چپ ہی رہتی تھی، شاید اس لیے کہ ہم پر یہ راز شادی سے پہلے نہ کھل جائے۔ کیسا دھوکہ دیا تھا اس کے گھر والوں نے ہمیں۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں نے اسے شادی کی تقریب میں دیکھا تھا تب بھی وہ خاموش تھی، اور جو خبر میں نے اب سنی تھی میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے راضی ہی نہ تھا۔ میرا ذہن سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم سا لگ رہا تھا۔ اس پر میری والدہ کی بے محل بات نے تو مجھے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ حالانکہ دل تو میرا بھی برا ہو چکا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس حد تک ابھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی میرا رشتہ داروں کے سامنے خوب تماشا بن چکا ہے، اسی لیے فی الحال تو آپ چپ ہی رہیے گا۔ لیکن میری ماں تو ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی میں اس لڑکی کو ایک پل بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے گھر والوں نے ہم سے سچ چھپایا ہے۔ اس لڑکی کو ہوش آ جائے تو سیدھا اسے اس کے میکے لے کر جائیں گے، اور تم وہیں اسے طلاق دے کر فارغ کرو گے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ میرا خوبرو جوان بیٹا کیوں رہے؟ میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ دل میں تو میرے اندر بھی طوفان سا برپا تھا کہ اتنی بڑی بات مہرالنساء کے گھر والوں نے ہم سے آخر چھپائی کیوں؟ جو بات مہرالنساء کے بارے میں جان چکا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ میں ازدواجی تعلقات بڑھاتا۔ وہ تو بہرحال 2 گھنٹے بعد مہرالنساء کو ہوش آیا تھا۔ ہم اسے لے کر سیدھا اس کے والدین کے گھر پہنچے تو ایک نئی آزمائش میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ مہرالنساء کے بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ اب ایسے وقت میں بھلا میں کیا بات کرتا؟ مہرالنساء بھی اپنے والد کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن میری والدہ بات کرنے پر بضد تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اس کا باپ کس حال میں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ موقع ہے ایسی بات کرنے کا؟ میں نے غصے سے اپنی والدہ کو تنبیہ کی تھی۔ وہ چپ سی ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ مہرالنساء کو میں اس کے میکے چھوڑ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ تمام رشتہ داروں کی بولتی زبانوں کو
میری ماں نے طلاق کی خبر سنا کر چپ کروا دیا تھا۔ پھر وہ لوگ بھی ہمارے گھر سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا۔ فی الحال تو میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن جب بھی میں آفس سے گھر آتا میری والدہ مجھے کہتی کہ طلاق کے کاغذ بناؤ اور منہ پر مارو ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارا لاکھوں کا خرچہ کروا دیا۔ میں اس بات پر خاموش ہو جاتا۔ چند دن بعد مہر النساء کے بھائی کی کال آئی کہ ان کے والد کچھ بہتر ہیں، اسی لیے آپ مہر النساء کو واپس اپنے ساتھ لے جائیں۔ میری والدہ میرے ساتھ ان کے گھر گئی۔ ان کی والدہ اور بھائیوں سے جب مہر النساء کے سچ کے بارے میں دریافت کیا تو ان کی رنگت ہی بدل سی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے۔ مہر النساء کی والدہ میرے اور میری والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اگر آپ نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی تو میرا شوہر یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میری والدہ تو ان کی التجا بھی سننے کو تیار نہ تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ انکل کو کچھ ہو۔ وہ مجھ سے التجا کرنے لگی کہ مہر النساء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ اس لیے مجبوراً میں مہر النساء کو اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ سب مہمان جا چکے تھے، میں اور میری والدہ ہی اب گھر پر تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ابھی وہ خاموش ہو جائیں، میں ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ شادی کی رات جب میں نے مہر النساء کو دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی، اس کی حالت غیر سی ہونے لگی تھی۔ میں تو سب کچھ بھول بھال مہر النساء کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ سی نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے تھے، اور جب ہم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ذہن کم عمر بچوں جیسا ہے۔ وہ 20 سال کی تھی لیکن اس کی عقل 10 سال کی بچی جیسی تھی۔ یہ بات اس کے گھر والوں نے ہم سے چھپائی تھی، لیکن دوسری بات جو مجھے ڈاکٹر سے پتہ چلی اس پر تو اس کے گھر والے بھی انجان تھے۔ پھر مہر النساء کے والد کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں مہر النساء کو واپس لے آیا تھا، لیکن جس حقیقت کو جان چکا تھا میں اب اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ سی رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری والدہ کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کیسا سلوک دن بھر اس کے ساتھ کرتی تھیں اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں آفس سے وقت سے کچھ پہلے گھر آ گیا۔ وہ ناسمجھ سی تھی، اپنی گڑیا سے کھیلتی رہتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آتا تو اس کی رنگت زرد پڑ جاتی، وہ مجھ سے خوف کھانے لگتی۔ اسی لیے میں یہی کوشش کرتا تھا کہ جہاں وہ ہوتی تو میں وہاں بالکل نہیں جاتا تھا۔ مہر النساء میری والدہ کے ساتھ سوتی تھی۔ مجھے بس اس کے والد کی صحت یابی کا انتظار تھا تاکہ میں اسے اپنے رشتے سے آزاد کر دوں۔ میں ایک مرد تھا، اسی لیے کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا جیسی مہر النساء تھی۔ لیکن جب میں اس دن آفس سے گھر لوٹا تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی جو میں نے دیکھا مجھے اپنی والدہ پر افسوس تھا۔ وہ اسے بری طرح مار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، ہر وقت اپنی گڑیا سے کھیلنے میں لگی رہتی ہے، میرا سارا کھانا جلا دیا تو نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک اور تھپڑ مہر النساء کے منہ پر مارا، پھر اس کی گڑیا اس سے چھین لی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ مہر النساء رو رہی تھی، ہونٹ کے پاس سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ امی نے مہر النساء کو پیچھے کیا، وہ ڈر کے مارے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے تعصب سے امی کو دیکھا۔ مجھے اچانک سے دیکھ کر امی کچھ تذبذب سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ سے اس رویے کی امید نہیں تھی امی، آپ جانتی بھی ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کو، اس کو کہاں سمجھ ہے کہ کچن کا کام کیسے کرنا ہے، آئندہ اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ یہ کہہ کر میں مہر النساء کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کاٹن سے اس کے ہونٹ کے زخم سے بہتے خون کو صاف کیا۔ وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ تھی، بس اپنی گڑیا کی فکر تھی۔ میری ذرا سی توجہ پر اس کا وہ خوف دور ہو گیا تھا جو مجھے دیکھ کر اس پر سوار ہوتا تھا۔ رات کو جب میں نے اس سے یہ کہا کہ وہ امی کے پاس جا کر سو جائے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ اسی کمرے میں رہنے دیں، وہ مجھے زمین پر سلاتی ہیں، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، وہ مجھے لحاف بھی نہیں دیتی۔
یہ سن کر مجھے مہر النساء پر ترس آنے لگا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس میں اس کا قصور تو نہ تھا، وہ ناسمجھی میں کسی کے عتاب کا نشانہ بن گئی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود زمین پر بستر بچھائے لیٹ گیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب بھی آفس سے آتا اس کے لیے بہت سی ٹافیاں چاکلیٹس لے کر آتا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی۔ اب تو مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں بار بار اس بات کو لے کر عجیب سے خیال آتے رہتے تھے۔ جب بھی میں مہر النساء کا چہرہ دیکھتا دل میرے اختیار میں نہ رہتا۔ اسی لیے ایک بار میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھنے لگا جس نے میرے دل میں حشر برپا کر رکھا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے بتانے سے ہچکچانے لگی۔ میں نے کہا مہر، میں تمہیں چاکلیٹ لا کر دوں گا، مجھے بتاؤ کون تھا وہ؟ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹافیاں اس نے وہیں صوفے پر پھینکی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن ایک بار جب میں کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ پھر سے آ جائے گا۔ اس دن وہ مجھے خود ہی بتانے لگی کہ اس کے پڑوس میں کوئی لڑکا رہتا تھا جو اسے چیزوں کا لالچ دے کر چھت پر بلاتا تھا، اور پھر ایک دن اس کے ساتھ زبردستی گناہ کر بیٹھا۔ مہر النساء کہنے لگی کہ اس نے میرے منہ پر رومال باندھا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے تھے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کسی کو بتایا تو پھر سے آ جاؤں گا۔ وہ شاید اسے ڈراتا تھا کہ کسی کو بتایا تو وہ اسے مار ڈالے گا، اسی لیے وہ مردوں کے قریب آنے سے ڈرتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو ایسا نہیں کرو گے نا میرے ساتھ۔ مجھے وہ بالکل بے قصور سی لگی۔ اس کی معصومیت اور کم سن ذہن کی وجہ سے اسے استعمال کیا گیا تھا۔ یہی بات مجھے ڈاکٹر نے بھی اس دن بتائی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اسے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اسی لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اب وہ مجھ سے بے تکلف سی ہو گئی تھی۔ بے ساختہ بچوں کی طرح خوشی سے میرے گلے لگ جاتی تھی، کبھی میرے ہاتھ چومنے لگتی۔ جب میں اسے ڈھیر سارے کھلونے لا کر دیتا تو وہ بے تحاشا خوش ہوتی۔ ایک بار میں زمین پر سونے لگا تو مجھ سے کہنے لگی تم میرے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاؤ، تم میرے دوست ہو، اب مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میرے بازو پر سر رکھے میرے قریب ہو گئی۔ میرا تو دل بے ساختگی سے دھڑکا تھا۔ پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، مجھے چھوڑنا مت، مجھے میری بھابیاں بہت مارتی ہیں، امی بھی ڈانٹتی ہیں، مجھے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگی تمہاری امی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، پلیز مجھے مت چھوڑنا، اگر میں واپس اپنے گھر گئی تو وہ پھر سے میرے پاس آ جائے گا۔ وہ میرے ساتھ لگتے ہوئے روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی، لیکن میں چپ تھا، اسے ایک تسلی بخش جملہ بھی نہ کہہ سکا۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ میں نے اسے خود سے پیچھے کیا اور اٹھ کر زمین پر لیٹ گیا، لیکن پوری رات اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ میری ساری زندگی کا سوال تھا۔ اب اس کے والد ٹھیک ہو چکے تھے۔ مجھ سے میری والدہ یہ کہہ چکی تھیں کہ جلد از جلد اس لڑکی کا قصہ ختم کرو۔ ایک مرد ہونے کے ناطے میرے اندر بھی وہی جذبات تھے کہ میں کیوں ایک ایسی لڑکی کو اپناؤں جو ذہنی طور پر میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہو اور پھر کسی دوسرے مرد کے عتاب کا نشانہ بن چکی ہو۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جس میں مہر کا کوئی قصور نہ تھا۔ کتنی ہی عورتیں ایسے مرد کو بھی اپنا کر گزارا کر لیتی ہیں جو ذہنی طور پر نارمل نہیں ہوتے، تو پھر ہم مرد ایسا حوصلہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں مہر کو طلاق نہیں دوں گا، یہ میری زندگی ہے اور میں مہر کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ میری بات سن کر میری والدہ مجھے کوسنے لگیں، کہنے لگی کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیا خبر بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے اپنے رب پر یقین تھا کہ جب میں اپنے جذبات کی قربانی دے کر ایک ایسی لڑکی کو اپنا رہا ہوں تو میرا رب مجھے مزید آزمائشیں نہیں دے گا۔ اس بار میں آفس سے واپس آتے ہوئے مہر کے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا لے کر آیا تھا۔ چوڑیاں، جیولری، سب کچھ اسے دے دیا۔
وہ بڑی خوشی سے وہ سب کچھ پہن کر میرے سامنے آئی تھی، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر خوف نہیں تھا، اس لیے مہر النساء کو میں نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس بار اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ میری محبت اور توجہ کا نتیجہ تھا کہ مہر کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کا علاج ایک اچھے ڈاکٹر سے شروع کروا دیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی، میرے بہت سے کام بھی کر دیتی تھی۔ جب میرے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میرے دل میں امی کی بات گردش کرنے لگی کہ کہیں میرا بیٹا بھی مہر جیسا نہ ہو، لیکن وہ بالکل نارمل تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا۔